بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بذریعہ سوشل میڈیا آپ حالات و واقعات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کل 15 مئی اسلام آباد کی سرزمین پہ انٹرنیشنل رافضی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کو سنی کانفرنس کا نام دیا گیا، جبکہ حقیقت میں وہ ایک رافضی کانفرنس، اور وہ بھی انٹرنیشنل رافضی کانفرنس جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو حضور قبلہ امام جلالی عزیز شرفہ نے ایک پیشن گوئی کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ان قریب یہ تکفیری گروپ، یہ تفضیلیوں کے مائنڈ ماسٹر، یہ رافضیوں کے ترجمان بھی سنی کانفرنس کروائیں گے۔ سنی کون؟ اب دیکھو، اب میں غیب نہیں جانتا، لیکن کچھ لوگ اب وہ بھی سنی کانفرنس کریں گے جن کی گھٹی میں خارجیت اور ناسبیت ہے۔ اب دیکھو، اب میں غیب نہیں جانتا، لیکن کچھ لوگ اب وہ بھی سنی کانفرنس کریں گے جن کی گھٹی میں خارجیت اور ناسبیت ہے کہ ہم بھی سنی ہیں، جو کہ بحمدی تعالی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے سچی ثابت ہوئی، اور پھر ان رافضیوں کی ترجمانی کرنے والے اور تفضیلیوں کے مائنڈ ماسٹر گروپس کی طرف سے سنی کانفرنس کا اعلان کیا گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ کہ سنی کانفرنس کا انہوں نے نام کیوں چوز کیا ہے، جبکہ اس سے قبل جتنے بھی اس کانفرنس کے منتظمین ہیں، بڑے بڑے ان کے گرو ہیں، وہ ریاض شاہ ہو، وہ حسین الدین شاہ ہو، یا کہ عبد القادر شاہ ٹنج باٹا ہو، یا ان کے حواری پجاری جتنے بھی ہیں، ان کی تقاریر آپ اٹھا لیں، کیونکہ آج میں مخاطب ہوں عوام اہل سنت سے، اور وہ عوام جو کہ غیرت مند عوام ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ ان کی تقاریر اٹھائیں، ان کے بیانات اٹھائیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا بیان جو کہ صداقت اہل سنت، حقانیت اہل سنت، سنی ہونا کیوں ضروری ہے، ہاں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت اہل جنت، ان موضوعات پر مشتمل ان کا کوئی بیان یا ان کی کوئی تقریر ہو تو وہ سامنے پیش کریں، چونکہ ان کے نزدیک سنی ہونا یہ اپنے آپ کو گالی سمجھتے ہیں۔ سینکڑوں قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے بیانات صرف عقائد اہل سنت کو واضح کرنے کے لیے اور حقانیت اہل سنت و صداقت اہل سنت پر مشتمل ہیں، تو یہ کہتے تھے جی اپنے آپ کو سنی کہلوانا اور حنفی بریلوی کہلوانا، یہ تم نے ایک اپنے آپ کو مخصوص کر لیا ہے، اور دوسرے لوگوں کو تم معاذ اللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، اس طرح کی یہ گفتگو کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو ایمرجنسی ایک اپنا سنی ہونے کا لبادہ اوڑھ کر عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کا جانسہ دیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کا ایک پیش خیمہ ہے، چونکہ ان کو عقائد اہل سنت سے اور عقیدہ اہل سنت سے کوئی پیار نہیں ہے، کہ کوئی ہمارا سنی بھائی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر ان کو عقائد اہل سنت سے، نظریات اہل سنت سے پیار نہیں تو پھر انہوں نے سنی کانفرنس کا نام کیوں دیا ہے۔ اصل میں انہوں نے جب حالات و واقعات کو دیکھا کہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے جس قدر اہل سنت میں ایک بیداری پیدا کر دی ہے، اگر اب ہم نے سنی یہ لبادہ نہ اوڑا اور ایک سنی ٹائٹل اگر ہم نے شو نہ کیا تو یہ عوام اہل سنت تو ہمارے دستوں کی ربا ہوگی۔ تو انہوں نے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سنی کانفرنس کا ٹائٹل دے کر اصل میں جو کہ انٹرنیشنل رافضی کانفرنس جس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ کیا منظر ہوگا، ٹائٹل اوپر ہوگا سنی کانفرنس کا، جو کہ اصل میں رافضی کانفرنس ہے، مگر اس کانفرنس میں جو مہمان آئیں گے، جن کو مدعو کیا جا رہا ہے یا جو مدعو کیے گئے ہیں، وہ انداز کیا ہوگا۔ محمود شاہ محدث ہزاروی کا بڑا بیٹا آئے گا، سنی کانفرنس میں آئے گا، سٹیج پہ اس کو دعوت دی جائے گی، اظہار خیال کرنے کے لیے کھڑا ہو کے کہے گا کہ جو حق چار یار کا نعرہ لگاتا ہے، جو نعرہ تحقیق لگائے اور اس کے جواب میں حق چار یار کہا جائے، تو جو شخص نعرہ تحقیق لگا رہا ہے اس سے تم نے نکاح بھی نہیں پڑھوانا، ان سے تم نے جنازہ بھی نہیں پڑھوانا، اور اس شخص کو تم نے زکوٰۃ بھی نہیں دینی، باوجود اس کے پھر بھی وہ سنی کہلوائے گا۔ اسی محمود شاہ محدث ہزاروی کا چھوٹا بیٹا آئے گا اظہار خیال کے لیے، جب اظہار خیال کرے گا تو وہ علامات اہل سنت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہے گا
دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، امت کا اجماعی قطعی عقیدے کا وہ انکار سر عام کرے گا، باوجود اس کے کہ اس کے بھی سنی ہونے کے نعرے لگیں گے، اور پھر ساتھ ہی کذاب دجال جھوٹے مدعی نبوت مختار سقفی کا محب شمس الرحمان مشہدی بھی آئے گا، آ کر صحابہ کرام عالم رضوان پہ تبرہ کرے گا، باوجود اس کے کہ اس کو بھی سنی کہا جائے گا۔ اسی طرح جتنے بھی آئیں گے الا ماشاء اللہ، وہ آ کر کوئی تو کہے گا کہ جی جلالی نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ سنیت سے ہٹ گیا، اس نے عقائد اہل سنت سے بغاوت کی، یہ کیا وہ کیا۔ اس کے علاوہ کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جو علامات اہل سنت کو بیان کرے اور اوصاف اہل سنت کو بیان کرے۔ اس موقع پہ میں حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی عظیم شخصیت کو خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ نے جو اہل سنت میں ایک بیداری پیدا کی اور اہل سنت کے اندر ایک شعور بیدار کیا اور اہل سنت کی عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا طریقہ سلیقہ سکھایا کہ قید نہیں دیکھنا، پیر نہیں دیکھنا، اپنا لیڈر نہیں دیکھنا، عقیدہ اہل سنت دیکھنا ہے، شخصیت کو نہیں بچانا، نظریات کو بچانا ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارے بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے۔ غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کو شہید کیا گیا۔ راول پنڈی کا وہ رہنے والا شیر مرد، اس کی حمایت میں ان میں سے کتنے نکلے، جب ان کو تخت دار پہ چڑھایا گیا کتنے ایسے تھے وہ نکلے، ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مگر اب جب اپنی دم پہ قبلہ امام جلالی کا پاؤں آیا، سارے اکٹھے ہو گئے، اور مزے کی بات وہاں سٹیج پر جو آئیں گے ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جن کو بلایا گیا، وہ بلانے والوں کی نظر میں وہ لوگ گمراہ بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، گستاخی اہل بیت بھی ہوں گے، اور پھر جو آنے والے ہیں ان کی نظر میں بلانے والے گمراہ بھی ہوں گے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بغض رکھنے والے بھی ہوں گے۔ کیسا منظر ہوگا؟ باوجود اس کے پھر بھی وہ ایک دوسرے کو گلے ملیں گے، معانقے کریں گے، صرف قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے بغض میں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کسی ایک شخص کو بھی عقیدہ اہل سنت کا درد نہیں ہے، ایک شخص کو بھی عقیدہ اہل سنت سے پیار نہیں ہے، نظریات اہل سنت کا تحفظ دفاع کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد اپنی تجوریاں بھرنا ہے، ان کا مقصد اپنی خانقاہیں بچانا ہے، اپنے مریدوں کو بچانا ہے، اور مریدوں کے نذرانے جو انہوں نے مستقبل میں ان سے بٹورنے ہیں وہ نذرانے بچانا ہے، وگرنہ اہل سنت کے نظریات سے ان کو کوئی پیار کوئی محبت نہیں ہے۔ اس لیے محتشم سامع ناظرین، اے میری غیرت مند عوام اہل سنت، آپ کے سامنے آج میں فتح رضویہ شریف سے ایک حوالہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ فتح رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر اس کا 615 ہے۔ اس کے اندر امور 20 جو کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کی 20 نشانیاں امور ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 اور 5 یہ امور آپ پڑھ لیجیے گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ عنہما پر قرب الہی میں تفضیل دے وہ گمراہ مخالف سنت ہے۔ اب ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، چاہے وہ نظام الدین جامی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حنیف قریشی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیگر ہواری پجاری ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ان کا مائنڈ ماسٹر عبد القادر شاہ ٹنج بھاٹا، زبدۃ التحقیق، اس کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لے، اس کے اندر اس نے کیا زہر گولا ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ 5 نمبر دیکھ لیجئے، جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھا، مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطائے اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے ان پر طعن سخت حرام، ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے، اور خروج از دائرہ اہل سنت جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، مطلقاً رافضی ہے۔ اب ان میں سے کتنے ہیں جو اسی جنگ جمل اور صفین کو بیس بنا کر مشاجرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو بنیاد بنا کر کن کن پر تبرہ بولتے ہیں؟ مقدس نفوس رضی اللہ تعالی عنہم پر، باوجود اس کے کہ وہ پھر بھی سنی کہلوائیں گے۔ اس لیے سننا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور جس طرح کے ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں، ہمارے احباب ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ کل والی انٹرنیشنل رافضی کانفرنس کی تیاریاں رافضی لوگ کر رہے ہیں، بنفس نفیس خود انتظام کر رہے ہیں، اور کل والا مجمع بھی زیادہ رافضیوں کا ہوگا،
اور وہی آ کر ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے. اس لیے عوام اہل سنت بیدار ہو جاؤ، اپنے عقائد و نظریات کا دفاع تحفظ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس آواز کو بلند کرو کہ جب تک بھی زندہ رہنا ہے، حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا یا آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ.